السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، مرحبا بالجمیع، اہلا وسہلا، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل ضیافت اور مہمان نوازی کے آداب اور مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ کھانے کے آداب کے حوالے سے ہے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اور یہ جو موضوع ہے ہم کتاب فقہ الحدیث سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کھانے کے آداب کیا ہے۔ تو مصنف نے یہاں لکھا ہے کہ باب آداب الاکلی، یہ باب ہے کھانے کے آداب کے بارے میں، یعنی اس باب میں ہم کھانے کے آداب جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تشرع للاکل التسمیۃ والاکل بالیمین، کہ مشروع ہے، مستحب ہے، مسنون ہے کھانے کے لیے التسمیۃ بسم اللہ پڑھنا، والاکل بالیمین، اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا، تو آداب آپ جانتے ہیں کہ ادب کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہر وہ اخلاقی طرز عمل ہے جس سے انسان جو ہے وہ دیگر انسانوں سے نمایاں ہو اور اس کی تعریف کی جاتی ہو، یا وہ انسان کا رویہ اور وہ اخلاق جو قابل تعریف ہو۔ تو اس میں یہاں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا اخلاقی ملکہ ہے جو انسان کو ناشائستہ باتوں سے روکے رکھے، یعنی جن چیزوں کی خاطر انسان یا جس کے سبب انسان جو ہے وہ بری چیزوں سے دور رہے، اور جو گھٹیا رویے ہیں ان سے انسان محفوظ رہے۔ اور یہ ادب جو ہے یہ باب ادوبا کاروما یکرم سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مؤدب ہونا، اور باب تعدب یتعدب تعدبا باب تفاعل سے بھی آتا ہے، اور اسی طرح ادب یؤدب تأدیب سے بھی آتا ہے، لیکن معنی مختلف ہوگا۔ اگر یہ ہو تعدب یتعدب تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادب سیکھنا، اور اگر ہو ادب یؤدب تأدیب باب تفعیل سے ہو تو پھر ادب سکھانا، کسی کی تادیب کرنا، یعنی کسی کو آداب سکھانا یا ادب سکھانا۔ تو مختلف ابواب سے اس کا استعمال ہے، اور ہر باب میں اس کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے عقل، تو یہ عقل جو ہے یہ مصدر ہے، عقل یاکل سے، باب نصر ینصر سے نصرن و عقلن، جیسے نصرن آتا ہے اسی طرح عقلن، تو یہ عقل جو ہے وہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ اور اگر یہ باب تفعیل سے آئے اکل یؤکل، پھر معنی ہوتا ہے کھلانا، باب تفعیل سے آئے تو پھر معنی اس کا کھلانا ہوتا ہے۔ اکل یؤکل، اس کا معنی وہ کھاتا ہے، وہ جو ہے وہ کھلاتا ہے، اس نے کھلایا یا وہ کھلاتا ہے۔ اسی طرح باب استفعال سے بھی آتا ہے استأکل یستأکل، جس کا معنی ہوتا ہے کھانا تیار کرنا۔ اس کے علاوہ دیگر ابواب سے بھی آتا ہے، اور ہر باب سے اس کا معنی جو ہے مختلف ہوگا۔ ہم نے جو مین ہائڈنگ پڑھی ہے، یا مین جو ہم نے چیز پڑھی ہے امام شوکانی کی عبارت میں، وہ تھا کہ کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا مشروع اور مستحب ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمر بن ابی سلمہ، یا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا رہے تھے تو چونکہ بچے تھے تو، اور یہ حضرت عمر یا عمر بن ابی سلمہ جو ہیں حضرت ابو سلمہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر سے ابو سلمہ، جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، غالباً غزوہ احد میں یا غزوہ خندق میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ تو یہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی رہتے تھے، حضرت ام سلمہ کے پاس ہی رہتے تھے، تو اس وجہ سے ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ جو کھانے والا برتن تھا اس کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ روک کر اس بچے کو فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، وکل بیمینی کا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلی کا، اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے آدھی لائن کے اندر 3 جملوں کے اندر جو ہے وہ کھانے کے جو آداب ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے،
اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے جو والدین اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس نہج اور اس طریقے کے مطابق نہیں کرتے، وہ بعد میں باتیں والدین کو ہی ہوتی ہیں۔ جب وہ بچے کہیں کسی کے پاس جا کے یعنی گیدرنگ میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، تو جب کھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کر کے، ایک تو جیسے حملہ کرنا ہوتا ہے یا مٹی کو ایسے کرنا ہوتا ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں سب کے آگے سے، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہے، اس کے آگے سے اٹھا رہا ہے۔ اور دوسرا، ان کے کھانے کا انداز بعض بچوں کا بڑا عجیب ہوتا ہے، آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور یعنی جو بعض لوگوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ رویہ اور وہ جو طریقہ ہے کھانے کا وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور بعض بچے جو ہے وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور وہ واقعہ آگے آ رہا ہے، مصنف شاید وہ حدیث ذکر کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بھی یمینک، تو اس نے کہا اللہ آکل، اور میں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھا سکتا۔ تکبر میں آ کر اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا یا میں نہیں کھا سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تاکل، کبھی بھی نہ کھا سکو، یعنی تم اگر ایسا ہے تو کبھی بھی نہ کھا سکو۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، وہ پوری زندگی اس کے بعد جب تک زندہ رہا دائیں ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دائیں ہاتھ سے اس کے بعد وہ کبھی کھا نہ سکا۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ آداب بچپن سے ہی سکھانے چاہیے۔ اگر بچپن میں یہ آداب ان کے اندر آپ نے پوست نہیں کیے، آپ نے ان کے اندر راسخ نہیں کیے، پختہ نہیں کیے، تو یہ سارا جو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بدنامی ہے، یہ جو بے عزتی ہوتی ہے انسان کی، یہ والدین کی طرف ہی ساری چیزیں۔ دیکھیں والدین نے تربیت نہیں کی ان کی، آپ کی تربیت نہیں کی، آپ کو آج تک کسی نے بتایا نہیں، آپ کو آج تک کسی نے سمجھایا نہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آداب سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبی کائنات نے ہمیں یہ نہج بتایا، یہ طریقہ، اور ہمیں یہ منہج، اور ہمیں یہ بتایا کہ کیسے بچوں کی تربیت کریں۔ تو آپ نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو ہمیں جو ہے وہ چیز اپنے سامنے سے کھانی چاہیے، اس صورت میں جب چیز ایک ہو، یہاں یہ چیز سامنے رہے کہ جب چیز کھانا ایک طرح کا ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اگر کھانا مختلف کوالٹیز کا ہو، مختلف طرح کا ہو، تو پھر آپ جو ہے وہ دوسرے کے آگے سے اس کی اجازت سے لے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ہے وہ اپنے آگے سے ہی کھانا چاہیے۔ آگے چیزیں آداب آئیں گے، اس طرح جو ہے وہ اگر چیز گنتی میں ہو، اگر چیز جو ہے وہ گنتی میں ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک ایک اس کا دانہ اٹھانا چاہیے۔ مثلا انگور ہے، کھجور ہے، تو ایک دانہ اس کا اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ دو اکٹھی کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ والے سے اجازت لیں۔ یہ بھی ایک خلاف ادب چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کھجور وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو دو دو منہ میں ڈال لے، جیسے بعض بچے کرتے ہیں، بعض بڑے بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا جب دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے تو جلدی سے منہ میں دو چار پکڑ کے ڈال لیتے ہیں، پھر اس طرح کر کے، تو یہ خلاف ادب ہے، اور یہ کھانے کے آداب کے منافی اور خلاف ہے۔ تو یہ ادب ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیقل، تو وہ یہ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، فإن نسیا فی اولہ، اگر وہ آغاز میں بھول جائے بسم اللہ پڑھنا، فلیقل، تو درمیان میں جب یاد آئے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں شروع اور آخر میں اللہ کے نام سے جو ہے وہ کھانے کا یعنی اس کی ابتدا بھی کرتا ہوں اور انتہا بھی کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نام سے۔ ہمارے پاس جو تیسری حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تو تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اپنے ساتھ والوں کو، اپنے جو اس کے چیلے ہیں، چیلے چمچے ہیں، یا اس کے جو حواری ہیں، جو اس کے شیاطین ہیں دیگر، ان کو وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہے، اور یعنی دعا پڑھ لی ہے، اور اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے لیا ہے۔ اب نہ تو یہاں تم رات گزار سکتے ہو اس گھر کے اندر، اور نہ تمہیں رات کا کھانا جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، اور جو اذکار صبح و شام کے، اس طرح بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا،
اور صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سواری پر سوار ہونے کی دعا، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ادعیات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اذکار بتائے ہیں، یہ اصل میں مومن کے لیے حصن ہے، مومن کے لیے حصن ہے، یعنی مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے جس میں مومن اپنے آپ کو جن کے ذریعے محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ان اذکار اور ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ جنات، شیاطین، بے برکتی اور اس طرح جو ہے وہ خوف و ہراس اور اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تم نے رات کا قیام بھی پا لیا اس گھر کے اندر، اور رات کا کھانا بھی، عشاء کہتے ہیں رات کے شام کے کھانے، تو تم نے اس گھر کے اندر جو ہے وہ قیام بھی پا لیا ہے اور کھانا بھی تم نے جو ہے وہ پا لیا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے کھانا کھاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گھر کو اور اس کے کھانے کو شیاطین کی مداخلت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے گزشتہ حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس طرح سنن کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، چوتھی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان سے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الذي لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ بے شک شیطان حلال کرتا ہے، بے شک شیطان حلال کرتا ہے اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یعنی شیطان یہاں اس میں جنس ہے، شیطان یہاں اس میں جنس ہے، مراد شیاطین ہے، مراد شیاطین ہے، صرف شیطان نہیں بلکہ شیاطین ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انما سنت فیہا ان یقول باختصار بسم اللہ، سنت اس میں یہ ہے کہ انسان اختصار کے ساتھ صرف بسم اللہ کہے، صرف بسم اللہ کہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ تو واضح ہے کہ بسم اللہ پڑھنا صرف دو مقامات پر ہی ثابت ہے، مکمل بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ دو مقامات پہ احادیث سے ثابت ہے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کے وقت جیسا کہ قرآن میں ہر سورت کے ساتھ مذکور ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہر سورت کے ساتھ مذکور ہے، اور دوسرا خطوط اور رسائل جو ہیں خط و کتابت وغیرہ اس کے وقت جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کے نام لکھے گئے خط میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمائی یعنی لکھوائی تھی، اور اس کے اندر مکمل بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان مقامات پہ بسم اللہ مکمل پڑھنی چاہیے، اور جہاں اللہ کا نام ہے یا اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر صرف بسم اللہ جو ہے وہی پڑھنی چاہیے، اور یہی علماء کا راجح اور درست موقف ہے۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ معاملے میں وسعت ہے، البتہ افضل یہی کہ صرف بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے، کیونکہ اگر مکمل بسم اللہ پڑھنا مقصود ہوتا تو مکمل ذکر کر دی جاتی، جیسا کہ دیگر احادیث سے ان دو مقامات پہ پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دلیل ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کی، دائیں ہاتھ سے کھانے کی یہ دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، یعنی نہ کھانا جائز ہے بائیں ہاتھ سے اور نہ پینا جائز ہے، کیوں؟ فإن الشیطان، چونکہ شیطان جو ہے، شیاطین جو ہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شیاطین کھاتے ہیں، اور ان کی خوراک جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے جنات ہیں، شیاطین جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے ہیں، لیکن ہم یہاں جنات کی بات کر رہے ہیں۔ تو جنات کی جو خوراک ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنات نے آ کر جو ہے شکایت کی تھی کہ بنی آدم جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، تو یہ جو لید ہے، گدھوں کی لید، سواریوں کی لید وغیرہ جو ہوتی ہے جس کو گوبر کہتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے، اور اسی طرح جو ہڈیاں ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ تو چونکہ لوگ استنجا کر لیتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا فإنہ ذات اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنات جو بھائی ہیں ان کی خوراک ہے۔
بہرحال حدیث میں موجود ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جی جنات تو غیبی مخلوق ہے اور وہ کیسے کھاتے ہیں، فرشتے جب نہیں کھاتے تو جنات بھی نہیں کھاتے، اور یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ مخلوق عالم جن، یہ عالم غیبی ہے، غیبیات میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ عالم جن کو، اس عالم غیب کو جو ہے وہ، یہ ایک جہان ہے، یہ جہانوں میں سے ایک جہان ہے، عالم جن، عالم غیب، یہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور جنات جو ہیں، شیاطین، یہ کھاتے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں شیاطین، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن مسلمان جنات جو ہیں یقیناً وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا اور جو کفار جنات ہیں ان کا فرق ہے کھانے پینے میں اور کئی چیزوں کے اندر۔ تو اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور یہ شبیہ ہے شیطان کی۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے بعض بیٹھنے کے طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام انسان کو نمایاں کرنا چاہتا ہے دیگر مخلوقات سے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو رہن سہن کے اندر، کھانے پینے کے اندر، تہذیب و تمدن کے اندر دیگر مخلوقات سے اسلام نمایاں کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے علیحدہ، تاکہ پتہ چلے کہ انسان واقعتاً ہی افضل مخلوقات میں سے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں نمایاں کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جان بوجھ کر، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے کتوں کے ساتھ سونا، کتوں کے ساتھ کھانا، کتوں کے ساتھ لیٹنا، کتوں کے ساتھ آنا جانا، یہ شرف سمجھتے ہیں، اس کو شرف سمجھتے ہیں، اور کتوں جیسے نام رکھنا اور کتوں کے انسانوں جیسے نام رکھنا، اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کا نام دیتے ہیں، اور اس کو وہ رحم اور شفقت کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی حالت کو دیکھیں، کتوں کے ساتھ ان کے رویوں کو دیکھیں، کتوں کے ساتھ ان کے رہنے سہنے کو دیکھیں، تو آپ فرق نہیں کر سکیں گے ولیعاذ باللہ کہ انسان ہیں یا کتوں میں سے ایک نئی قسم کے کتے ہیں۔ اللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ بیڈ پر شوہر نہیں سوئے گا، بیڈ پر کتا سوئے گا، یہ آپ حالت دیکھیں گے یورپ کے اندر۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ کلچر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے لوگ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے جیسے یورپ کے اندر کتا ہر گھر کا فیشن ہے اور ہر گھر کے افراد میں سے ایک فرد شمار ہوتا ہے، ایسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر بھی، ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ گھر کا فرد بنتا جا رہا ہے۔ اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں کتا رکھنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے۔ اور آپ نے بتایا ہے کہ جس گھر والے کتا رکھتے ہیں ان کے اجر میں سے، تمام گھر والوں کے اجر میں سے جو ہے وہ ایک کی رات اجر جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری احادیث کو ہم نے پس پشت والیاذ باللہ ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، اور ہم نے یورپ کو دیکھ کر، ان کی تہذیب کو دیکھ کر، جیسے ان کے ہر گھر کے اندر کتا ہے، ہم نے بھی آہستہ آہستہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر کتوں کو جو ہے وہ داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُؤْتِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُؤْتِ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کئی ایک آداب بیان کیے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک آداب بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک جب کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، اور اگر کوئی چیز لے، یا خود کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ لینا، آخذ یا خود کوئی چیز پکڑنا، جب کوئی چیز پکڑے تو دائیں ہاتھ سے پکڑے، جب کوئی چیز دوسرے کو دے تو دائیں ہاتھ سے دے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، کیونکہ شیطان جو ہے یا کلو، دیتے ہوئے، لیتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے ہمیں دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، دایاں ہاتھ، دائیں جہت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور دونوں وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کانا یوجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دائیں طرف جو ہے وہ پسند تھی، کھانا کھانے میں، جوتا پہننے میں، اور اس طرح کنگھی کرنے میں، اور دیگر جو آپ کے معاملات تھے ان کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں جہت کو استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ غسل کرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں اعضاء سے آغاز کرتے تھے، دائیں جسم کے حصے سے آغاز کرتے تھے، اور قمیض پہنتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دائیں طرف سے جو ہے وہ اپنے جبے کو، قمیض کو پہلے دایاں بازو جو ہے وہ داخل کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں کے اندر بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ دایاں قدم پہلے رکھتے تھے، اور جوتا پہنتے ہوئے دایاں جوتا پہلے پہنتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل جنت کے حق میں جو ہے وہ دائیں طرف رکھی ہے، اور اہل جہنم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بائیں طرف رکھی ہے، اور اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو ذکر کیا تو اصحاب الیمین کے نام سے ذکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل نار کو ذکر کیا تو اصحاب الشمال کے عنوان سے ذکر کیا، چونکہ اصحاب الشمال شیاطین کا طریقہ اور طرز عمل ہے، شیاطین ہیں جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، چیزیں پکڑاتے ہیں اور پکڑتے ہیں، جبکہ مومن مسلمان جو ہے اس کو دائیں جہت پسند ہونی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ قیامت کو جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل جنت کو، اور جو کفار ہیں، منافقین ہیں، جو اہل نار ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ پیچھے سے دیے جائیں گے، جیسا کہ احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ کسی شرعی عذر مثلاً دایاں ہاتھ معذور یا زخمی ہو، یعنی دایاں ہاتھ جو ہے وہ ہو ہی نہ، یا زخمی ہو، یا اس سے انسان پکڑنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ بایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر، اور دائیں ہاتھ کی اہمیت کی وجہ سے، اور دائیں ہاتھ کی اہمیت کی وجہ سے چور کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کرے گا تو اس کا قدم کاٹا جائے گا، نہ کہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ دوسرا کاٹا جائے گا۔ یہ بھی دائیں جہت اور دائیں ہاتھ کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ حَافَتَيْ الطَّعَامِ لَا مِنْ وَسَطِهِ وَمِمَّا يَلِيهِ، اسی طرح برتن کے کناروں سے کھائے، نہ کہ درمیان سے۔ کھانا ایک طرح کا ہے، اور یہ درمیان سے جا کے ہاتھ ڈالتا ہے، درمیان سے جا کے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو طرف اطراف سے کھانا چاہیے، کناروں سے، درمیان سے نہیں، اور اپنے آگے سے کھانا چاہیے، اور اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، برکت اللہ کی طرف سے کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، تو اس کے دونوں اطراف سے کھاؤ، یعنی کناروں سے کھایا کرو، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اور درمیان سے نہ کھایا کرو۔ اور اگر کھانا ڈالنا بھی ہے بڑے برتن میں سے تو آپ اس کے اطراف سے ڈالیں، درمیان سے نہ ڈالیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس معاملے کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں، شادی بیاہ پہ چلے جاتے ہیں نا تو درمیان سے کھرپا ڈالتے ہیں، درمیان سے چمچ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تاکہ درمیان والا جو حصہ ہے نا جلدی سے وہ خالی کر لیں۔ تو کھانا ہمیں ایک طرف سے ڈالنا چاہیے، ڈال کے کھا رہے ہیں تب بھی، اندر سے کھا رہے ہیں تب بھی ہمیں ایک طرف سے کھانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ درمیان میں برکت نازل کرتا رہے، اور وہ کھانا جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ اور برکت دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا بڑھے، بلکہ برکت یہ بھی ہے کہ اللہ اس کھانے کو بابرکت بنا دے، آپ کے لیے صحت، عافیت، سلامتی کا ذریعہ ہو، نہ کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ قبض ہو جائے، اور اس حال کی بیماری لگ جائے، موشن لگ جائیں، ہیضہ ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے، پھڑک جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے یہاں بعض بندے کملے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بعض بندے کملے ہو جاتے ہیں جب کھانا دیکھتے ہیں، اور ایک دم جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کا کھانا، کو اچھی ڈش دیکھ لیں تو ایک دم بس کملوں کی طرح جیسے کو پاگل ہوتے ہیں ان کی طرح پڑ جاتے ہیں، اور پھر کھائے جاتے ہیں، پھر کھائے جاتے ہیں، پھر کھا کھا کے پھر کھائے جاتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، جب تک ناک سے نکلنے والا نہ ہو جائے تب تک ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کھانے کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ کہتے ہیں، دانا لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کھانا پرایا ہے، پیٹ تو اپنا ہے، کھانا دوسروں کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا بھائی، پیٹ پہ تو رحم کرو، یہ پیٹ آخر پیٹ ہے، یہ کوئی غبارہ تو نہیں ہے کہ وہ پھولتا ہی چلا جائے گا، پھولتا ہی چلا جائے گا، آخر غبارہ بھی تو پھول پھول کے پھٹ جاتا ہے، تو پیٹ بھی تو انسان کا آخر ایک محدود اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ بیچارے پہ رحم کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوا من جوانی بہا، ان برتنوں کے اطراف سے کھایا کرو، اور اسی طرح ودعوا ذروتھا یبارک فیہا، اور اس کی جو کوہان ہوتی ہے یعنی جہاں سے کھانا درمیان سے زیادہ ہو، درمیان والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اوپر والا حصہ چھوڑ دیا کرو، تمہارے لیے اس کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یاکل من اعلی صحفتی من اعلی صحفتی، تو وہ کسی برتن کے اوپر والے حصے سے نہ کھائے۔ صحافہ جو ہے اس برتن کو کہتے ہیں جس سے 3 سے لے کر 5 افراد کھانا کھا لیں۔ صحافہ یہ دیکھیں عرب کے ہاں یہ بڑی خوبی ہے، عرب کے ہاں سواریوں کے نام ہیں، عرب کے ہاں جانوروں کے نام ہیں عمروں کے حساب سے، یہ بنت لبون ہے، یہ بنت مخاض ہے، یہ حکہ ہے، یہ جزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور عرب کے ہاں برتنوں کے نام، عرب کے ہاں تلواروں کے نام ہیں، عرب کے ہاں گھوڑوں کے نام ہیں، عرب کے ہاں سواریوں کے نام ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کے نام عرب کے ہاں، پہاڑوں کے نام۔ تو برتن، جس برتن کے اندر 3 سے لے کر 5 افراد سیر ہو کر کھانا کھا سکیں، اس کو کہتے ہیں صحافہ، اسے کہتے ہیں صحافہ۔ تو فرمایا کہ تم چاہیے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو صحافہ یعنی برتن کے اوپر والے درمیان والے حصے سے نہ کھائے، ولیکن لیاکل من اسفلھا، اس کے نیچے سے کھائے، چونکہ کھانا درمیان سے عموماً زیادہ ہوتا ہے، کھانا درمیان سے عموماً بڑا ہوتا ہے تو سائڈ سے کھائے۔ فإن البرکۃ تنزل من اعلیھا، کیونکہ اوپر سے جو ہے وہ برکت وہ نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ یا عمر بن ابی سلمہ کی ابھی ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کل بیمینک وکل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ کہتے ہیں ویلعق اصابعہ والصحفۃ، اپنی انگلیاں بھی چاٹ لے اور برتن بھی چاٹ لے، یہ کرنا چاہیے، سنت پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہاتھوں سے کھائیں گے، جب ہاتھوں سے کھائیں گے، جب چمچ سے کھائیں گے تو پھر انگلیوں کو تو کچھ لگے گا ہی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر طبی فائدے ہیں، ڈاکٹر آزاد بھی یہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے کھانا، ہاتھ سے کھانا، یہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، بجائے اس کے کہ آپ چمچ اور دہاتوں سے کھائیں۔ یہ جو دہات ہوتی ہے، پلاسٹک ہو یا وہ اسٹیل یا دیگر چیزیں ہوں، بسا اوقات یہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، خصوصاً جب پلاسٹک وغیرہ کے یہ چمچ ہوں تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ، جیسے شاپر وغیرہ ہوتے ہیں، اس پہ گرم کھانا ڈالنے سے آپ جو ہے وہ نقصان اور بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی پلاسٹک کے چمچ سے کھانے سے اور پلاسٹک کے برتنوں میں کھانے سے وغیرہ وغیرہ، دیکھیں وہ ماحول جو پہلا تھا، مٹی کے برتنوں میں کھایا جاتا تھا، مٹی کے برتن ہوتے تھے، لکڑی کے برتن ہوتے تھے، وہ سسٹم ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم ڈسپوزیبل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ جو ایک نیچرلی چیز ہوتی تھی، ایک قدرتی منظر، مٹی کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی پانی پیتے ہوئے، اور وہ جو کھانے کے اندر سے بھی وہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی، وہ ہنڈیا کی خوشبو، اور وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، نہ وہ کھانوں کا ٹیسٹ رہا ہے، نہ وہ صحت رہی ہے، کوئی چیزیں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہم وہ یعنی جو انگلیوں سے کھانے والا معاملہ ہے، کبھی کبھی چلے آدمی چمچ سے کھاتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ سے بھی کھانا چاہیے، تو انگلیاں چاٹنی چاہیے اور برتن کو صاف کرنا چاہیے، اس کے اندر برکت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو تم چھوڑ رہے ہو اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یسمح یدہ حتی یعلقھا او یعلقھا، حتیٰ کہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یمسح، تو فلا یمسح یدہ، پس نہ وہ صاف کرے اپنے ہاتھ کو، حتیٰ یعلقھا، حتیٰ کہ وہ چاٹ لے، او یعلقھا، یا چٹوا لے دوسرے کسی سے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ دوسرا کوئی آپ کا ہاتھ تو نہیں چاٹے گا، اگر بیگم صاحبہ ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ چاٹنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کا بیٹا ہے یا اولاد ہے، یقیناً اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کی انگلیاں چاٹنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ زبردستی نہیں کی جائے گی کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ چٹوا لو انگلیاں تو لہذا تم چاٹو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو محبت اور آپس میں نبی کریم علیہ السلام کا اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا، فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جس جگہ سے پانی پیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے، میں جس جگہ سے ہڈی سے گوشت کھاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گوشت کھاتے تھے اور نوچتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان اس قدر ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنی انگلیاں چٹوا سکتے ہیں تو بھائی چاٹ لیں، دل ماننے کی بات ہے، یہ کوئی اس کے اندر زبردستی نہیں ہے، یا کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں نے بیوی کو یہ کہا کہ انگلیاں چاٹو اور اس نے کہا کہ میں کیوں چاٹوں، ٹھیک ہے بھائی، اگر کسی کی طبیعت مانتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
اب جب کھانا کھانے والا مکمل ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہا ہے یا اسی طرح آگے شروع ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں، لیکن یہ ادب ہے کیونکہ یہ برکت ہے اور اس برکت کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے انگلیاں اور برتن چاٹ کر صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تم نہیں۔ آج کل ہمارے لوگ اس کو اگر آپ بیان کرو نا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ وہ پسماندہ اور یہ پچھلے دور کی بات کرتے ہیں، لوگ ترقی کر گئے ہیں، آج کل تو فلاں چیزیں آ گئی ہیں، یہ دیکھیں پرانی باتیں کر رہے ہیں، وہ عرب کے جو پرانا رواج ہے اور وہ چیزیں ہیں اس کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں اس چیز سے ہم آگاہ نہیں۔ اگر ہم چیزوں سے آگاہ ہو جائیں تو شاید جو ہے وہ ہم کبھی بھی اپنا کوئی کھانا جو ہے وہ اس کے بغیر نہ چھوڑیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ وسلم کان اذا اکل طعاما، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے لعاق اصابعہ الثلاثہ، آپ اپنی تین انگلیوں کو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور وہ یہ ہے ان تین انگلیوں سے اس طرح کھانا کھاتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ چاٹتے تھے۔ تو یہ تین انگلیاں کھانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ انگلیاں چاٹنے سے پہلے تولیے کا استعمال جائز ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے حدیث کے اندر موجود ہے افضل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انگلیاں پہلے چاٹ لے اور پھر صاف کر لے، پہلے انگلیاں چاٹ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف کر لے، جیسے حدیث کے اندر ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ والحمد عند الفراغ والدعاء ولا یاکل متکئا، اور اسی طرح کھانے سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہے، دعا مانگے جو دعا مسنون ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیک لگا کر جو ہے وہ نہ کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی ذات ہے، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا، یعنی ہمیں دوبارہ بھی جو ہے وہ اس کی حاجت و ضرورت ہے، اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو اے ہمارے رب، یعنی اے اللہ ہم اس سے مستغنی نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے یہ ہمارا کوئی آخری کھانا نہیں ہے، اللہ ہمیں دوبارہ یہ نعمت عطا کر اور ہم اس سے لاپرواہی نہ کریں اور تیرا ذکر اور شکر کرتے رہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ تمام تعریفات اس ذات کی ہیں جس نے مجھے کھلایا، رزق عطا فرمایا، اور اس کی مدد کے بغیر کسی آفت سے نہ بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی قوت ہے، تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور حدیث یہ حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ دودھ پینے کی دعا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سقاہ اللہ لبنا، اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے فلیقول، تو وہ یہ کہے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت پیدا کر دے اور اس میں زیادہ کر دے، ہمیں یعنی زیادہ دے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی دعا موجود ہے، اور یہ جو دعا ہے حسن درجے کی ہے، جیسے نیچے حاشیے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک ضعیف حدیث جو ہے وہ ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کسی بھی صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں، کسی بھی صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے وہ دعائیں مقدم کریں جو اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان احادیث سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں اگر معنی صحیح ہو، لیکن ہمیں مقدم ان دعاؤں کو رکھنا چاہیے، اپنا معمول وہ دعائیں بنانی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر احباب کے لیے بھی ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے، متکبرین کا فعل ہے۔ تاہم کسی عذر کی وجہ سے ٹیک لگا کے کھانا بلا کراہت جائز ہے، وہ آدمی مریض ہے، بیمار ہے، یا وہ اور صورتحال ہے کہ وہ بغیر ٹیک لگائے کھا نہیں سکتا یا ممکن نہیں، جیسے کہ گاڑی کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اب سال در ٹیک تو لگی ہوئی ہے،
اس طرح کی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں کرسی وغیرہ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر ٹیک لگ جاتی ہے تو کوئی نہیں، لیکن یہاں میرے خیال میں جو حدیث کے اندر روکا گیا ہے یا مکروہ سمجھا گیا ہے وہ اس انداز میں ٹیک لگا کے کھانا جس انداز میں متکبرین جو ہیں وہ ٹیک لگاتے ہیں اور اس طرح کر کے جو ہے وہ ٹیڑھے ہو کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹیک لگا کر کھانے سے کراہت اس لیے تھی کہ کہیں پیٹ نہ بڑھ جائے، لیکن یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، ایسا نہیں ہے، اصل وہی ہے کہ متکبرین کا فعل اور متکبرین کی علامت ہے۔ اور راجح یہ ہے کہ ٹیک لگا کے ضرورت کے وقت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اکٹھے کھانے میں برکت ہے، اکٹھا کھانا چاہیے، انہوں نے یہاں احادیث ذکر کی ہیں، ہمارا ٹائم اصل میں ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں جلدی جلدی ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ اکٹھے کھانے میں برکت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا کہ 2 بندوں کا کھانا جو ہے وہ 3 کو کفایت کر جاتا ہے، 3 کا 4 کو کفایت کر جاتا ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر شکوہ کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں برکت نہیں، آپ نے میں تم اکٹھے کھانا کھاتے ہو علیحدہ؟ انہوں نے کہا ہم علیحدہ کھاتے ہیں، آپ نے میں کہ اکٹھا کھانا کر لیا کرو اور سارے اکٹھے کھایا کرو، اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے اندر جو ہے برکت پیدا کر دی۔ بہت سیر ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے۔ کافر کیسے 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے اور مومن کیسے ایک انتڑی سے کھاتا ہے، اس حوالے سے ہمارا پروگرام موجود ہے یوٹیوب پر محدث میڈیا میں، تفصیل سے اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور اگر کوئی مزید دلچسپی اس میں رکھتا ہو تو آپ یوٹیوب پہ اسی عنوان سے کہ مومن ایک آنت سے اور کافر 7 آنتوں سے کیسے کھاتا ہے، یوٹیوب پر ہمارا پروگرام موجود ہے، اس میں اشکالات، اعتراضات وغیرہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ حدیث ہے کچھ، آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر لینے چاہیے، ہاتھ صاف کر لینے چاہیے، اور چاٹ کر انگلیاں اس کے بعد دھو لیں یا صاف کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث پڑھی تھی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت جابر سے ہی غالباً روایت ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے تھے کبھی کبھی ہمیں گوشت ملتا تھا تو ہم پھر کھانے کے بعد اس کو اپنی جو بازو ہیں، اپنی ٹانگوں، بازو اور منہ وغیرہ پہ مل لیتے تھے، اور اسی طرح ہم ہاتھ جو ہے وہ کلی کر کے ہم اسی طرح جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ وضو کا حکم نہیں دیا گیا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے کتاب الطہارہ کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث پڑھی ہوگی مشکات کے اندر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ تمہارے لیے آخرت میں ہے اور ان کفار کے لیے دنیا میں ہے۔ اور چونکہ یہ کفار اور اہل تکبر اور ان لوگوں کی عادت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے غریبوں کے دل ٹوٹتے ہیں، اس سے غریبوں کے دل ٹوٹتے ہیں کہ یہ امیر لوگ سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں مل رہا۔ تو اسی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ تشبیہ ہے کہ وہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، چونکہ دنیا ان کی جنت ہے اور ہماری جنت چونکہ آخرت ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا دے گا۔ اور جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھاتا یا پیتا ہے وہ حقیقت میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر نکلتا ہے، جیسا کہ ان حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور اس طرح اس حدیث کا یہ ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کے علاوہ سونے چاندی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سونے چاندی کا استعمال دیگر چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک ڈبیا تھی جس کے اندر وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر استعمالات کے لیے سونا چاندی جائز ہے۔ ناک ایک صحابی کی جو ہے وہ کٹ گئی تھی جنگ کے اندر، تو اللہ کے نبی نے ان کو پہلے چاندی کی ناک لگانے کی اجازت دی، وہ آپ کو پتہ ہے زنگ آ جاتا ہے اس پر، پھر انہیں سونے کی ناک بنوا لی اللہ کے نبی کی اجازت سے، تو سونے کی ناک بھی ان کی تھی۔ دانت بھی لگوایا جا سکتا ہے کیونکہ چاندی جلدی میلی ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، جبکہ سونا جلدی خراب نہیں ہوتا، تو اس مناسبت سے بھی جو ہے وہ آدمی سونا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم برتنوں کی بات کر رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔